اور ایک قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر آیا سورہ نساء میں تقریباً کہ وہ لوگ جو نمازی ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے بعد ناخلف لوگ آئیں گے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد ناخلف اولاد مراد لی گئی ہے کہ ماں باپ نمازی تھے اور اس کے بعد ناخلف اولاد آئی، ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کیا ناخلف اولاد نے، نافرمان اولاد نے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، آگے اس کا مقصد مانا یہ آ رہا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی وادی غائے ہے، جس کے اندر تمام جہنمیوں کا پیپ ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو نماز نہ پڑھنے کا یہ وبال کہیں ویل فرمایا وَيْلٌ سورہ ماؤن کے اندر وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ ویل کا معنی ایک جہنم کی وادی کا نام بھی لیا گیا کہ اس کا نام ہے وہ ویل، جو ایک جہنم کی وادی ہے وہ نمازیوں کے لیے ہے۔ مولا کون سے نمازی؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں کو بھولا بیٹھتے ہیں۔ تھے تو نمازی اپنی عبادت کی، چاہے سارے انسان ہوں، تو تمام انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آ گئے جنہوں نے میرے نبی پر جو ایمان لائے وہ مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، ان پر نماز فرض کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بھولائے بیٹھے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے وہ وادی ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان کی۔ دیکھیں یہ کیا اللہ رب العزت ہمیں کس قدر ہمارا گربان جھنجھوڑ رہا ہے۔ نماز ہر حالت میں ضروری ہے، یہ ضروری ہے تبھی تو فرمایا نا کہ کوئی کسی حالت کے اندر بھی ہے، بشرط یہ کہ اس پر غشی طاری ہو جائے، 6 نمازوں کے دوران اسے ہوش نہ آئے تو وہ نمازیں اسے معاف ہیں۔ اگر 5 نمازوں کے درمیان بھی ہوش رہا، 4 کے اندر ہوش رہا، پھر اسے ہوش آ گیا تو اسے اس نمازوں کی بھی قضا کرنی ہے، اس کی بھی قضا کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ بوڑھا ہوتا ہے بندہ، وہ مثانہ کمزور ہو گیا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب تو کیا نماز پڑھیں، ہمارے کپڑے خراب رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ آج کل تو یہ بوڑھوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، آج نوجوانوں کے اندر بھی ہے، ان کو بولے نا نماز پڑھیں، اوہ میرے تھوڑے کپڑے درست نہیں ہیں۔ کپڑے، بہانہ کیا ہے؟ کپڑے درست نہیں ہیں۔ یہ کپڑے کیوں خراب ہیں؟ آپ نے پیشاب پخانہ کرتے ہوئے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ کپڑے پاک رہتے؟ آپ کو اس سے بارے نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں، کپڑے درست نہیں ہیں۔ اسی دوست سے کہو یار دعوت پر چلنا ہے، وہاں پر ولیمے میں چلیں، اچھا 2 منٹ رکو میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ اگر ولیمے کے لیے 2 منٹ کا ٹائم کپڑے کے چینج کے لیے مل سکتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے کیوں نہیں مل سکتا؟ اس میں صرف بہانہ کیوں کہ کپڑے درست نہیں ہیں؟ اور یہی بیماری جب یقیناً لاحق ہو جائے بزرگوں کو یا نوجوانوں کو، بیماری ہے چونکہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، پیشاب ٹپکنے کی بیماری، اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، کوئی بات نہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرو، نماز کے اندر داخل ہو جاؤ، جو نماز کے وقت کا دورانیہ ہے، جتنی نمازیں قضا ہیں وہ بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، قطرے ٹپکتے رہیں، نماز ہوتی رہے گی، معاف نہیں ہے۔ بیماری ہے وہ ہوتی، قطرے جاری رہیں، نماز ضرور پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مائیں، ان کو رب کائنات نے اس تکلیف سے دوچار رکھا ہے، وہ حیض کی بیماری، نفاس کی بیماری، بچہ پیدا ہو تو نفاس، اس کی عقل مدت کوئی نہیں ہے، نفاس اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے کہ بچہ جنا اور 1 قطرہ بھی خون کا نہیں آیا، ایسا پاکیزہ خواتین ہوئی، اس کی عقل مدت نفاس کی کوئی نہیں ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، 40 دن اس کی مدت ہے۔
لیکن اس کی 3 دن میں بھی خون ختم ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اب کوئی اس کو نہیں 40 دن آگے تو 40 دن ہی وہ نماز نہیں پڑھے گی، نہیں، جو ہی وہ خون نفاس کا ختم ہوا اس پر نماز فرض ہے، وہ نماز پڑھے، نہیں پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی۔ 40 دن گزرے، یا وہ حیض کی بیماری جس کی اقل مدت 3 دن ہے، 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاتون کو 2 دن وہ خون جاری رہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ اس کی اقل مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن، 10 دن سے زیادہ بھی حیض نہیں ہوتا۔ 3 دن سے کم آیا وہ حیض نہیں، وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ بیماری کا نام ہے، بیماری عورتوں کی بیماری جو حیض کے علاوہ جو 3 دن سے کم آئے یا 10 دن ختم ہو جائے اور 10 دن کے بعد وہ بیماری جاری رہے، خون جاری رہے، تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اب 10 دن گزر گئے، خون جاری ہے، تو وہ خون استحاضہ کا وہ خون جو ہے وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ اب وہ عورت اسی جاری خون کے اندر غسل کرے گی، وضو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے۔ حکم یہ ہے کہ اگرچہ ان کے اس خون سے جائے نماز رنگین ہو جائے مگر تب بھی اس نے نماز کو پڑھنا ہے۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اللہ رب العزت کو شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کو اس قدر اہم رکھا ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن سے نہ ہماری مائیں بہن آگاہ ہیں، مائیں بہنیں آگاہ ہیں، اور نہ ہم آگاہ ہیں کہ ہم اپنی ماں اپنی جن سے ہم بات کر سکتے ہیں اپنی منکوہہ کے ساتھ، ان کو یہ بتائیں، اور پھر وہ ایسی یہ اویئرنیس ہے کہ وہ جن کو یہ علم ہے وہ دوسری خواتین کو اس بات کا علم دے۔ لیکن نہیں، نمازیں وہ بزرگوں کی مثانہ کمزور، پیشاب کی حالت میں بیماری، اور ایک بہانہ بن گیا، نہیں مجھے تو یہ بیماری ہے، کیا کریں، اب اللہ کی طرف سے بیماری لگ گئی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تھوڑی قطرہ ٹپکتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں نے بتایا نماز معاف نہیں ہے، وضو کرو، نماز پڑھو۔